ایجابی عبقریت کے 5 نمونے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبقری تھے اور ایجابی عبقریت پازیٹیو جینیس کے حامل تھے، ایسے عظیم انسان جنہیں معلوم تھا کہ وہ ان کمالات سے متصف ہیں جن کی بدولت وہ اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ دنیا میں موجود منفی حقیقتوں کے خاتمے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ شان ایغور نے اپنی کتاب بیفور ہیپینس میں مثبت عبقریت کے 5 کمالات کا ذکر کیا ہے۔ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں وہ تمام کمالات بدرجہ اتم نظر آتے ہیں۔ پہلا کمال اس حقیقت کا انتخاب کرنا جو سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ بس اوقات ہماری سب سے بڑی غلطی یہ مان لینا ہوتی ہے کہ ہمارا نیگیٹو اپروچ ہی تمام تر حقیقت ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقت پیش نہیں پائی جاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش حقیقت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہن بھائی نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے والے مٹھی بھر نفوس بھی وہ لوگ تھے جو سماج کے مظلوم ترین اور پسماندہ ترین افراد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر صرف اس جرم کی پاداش میں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور بیوی کا انتقال ہو گیا تو آپ قریش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے میں بھی کوئی چیز مانے نہ رہی، اور ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے ایسی کوششیں بھی کی۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش حقیقت تھی۔ کیا واقعات نسا نہیں تھا؟ کسی عام انسان کو ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑتا تو اس کی سرگرمیوں کا تمام تر ارتکاز، اس کی تمام توجہ اسی ایک تلخ حقیقت سے نبرد آزما ہونے پر ہوتی۔ وہ اس حقیقت سے اتنا مغلوب ہو جاتا کہ اس کے آگے اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توجہ طائف کی جانب مبذول کی۔ جب طائف سے کام نہیں بنا تو آپ کی نگاہیں حج کے ایام پر مرکوز ہو گئیں، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ان ایام میں سارے عرب کے قبیلے میں مکے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد کے حالات بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سازگار ہونے کے بجائے دشوار تر ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیمار پڑ گئے، انہیں مکے کی یاد آتی تھی اور وہ اس کی یاد میں اشعار پڑھتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں کیا کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ وہ صحابہ کے لیے مدینے کو بھی اتنا ہی محبوب بنا دے جتنا کہ مکہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ دعاؤں سے حقیقت بدلتی ہے، اور یہی ہوا۔ ہم جانتے ہیں کہ مکہ فتح ہونے کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے صحابہ مکے میں نہیں رکے بلکہ مدینے لوٹ آئے۔ دوسرا کمال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کے لیے کیا شے با معنی ہے۔ ایغور نے مانوی نقوش میننگ مارکرز کی تعریف ان اشیاء کے طور پر کی ہے جو ہماری زندگی میں اہم ہوں، جن سے ہم کامیابی کی جانب گامزن ہونے کے لیے ذہنی نقشے تعمیر کر سکیں۔ معنویت کے بغیر ہماری توانائیاں زائل ہو جاتی ہیں۔ اس بات کا اطلاق تمام چیزوں پر کیا جا سکتا ہے، خواہ ان کا تعلق ایکٹیویزم سے ہو، ملازمت سے ہو، عبادت سے ہو۔ جب ہم عبادت کرتے کرتے اوب جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عبادت کی معنویت سے اپنا تعلق قائم نہیں رکھ سکے، یا ہمارے ذہن سے وہ محو ہوگی۔ جب ایسا ہو تو عبادت محض روزمرہ کا ایک مشغلہ بن جاتی ہے۔ یہی بات ایکٹیویزم پر صادق آتی ہے، ہم اس سے اکتا جاتے ہیں اور بسا اوقات ترک کر دیتے ہیں۔ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت میں ایسا انہماک دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو بخش دیا ہے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیا، افلا اکون عبدا شکورا،
کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہی وجہ ہے کہ ہمیں سکھایا گیا کہ ہم جو عمل بھی کریں پہلے اس کے ساتھ نیت کو خالص کر لیں۔ اس سے ہمارے عمل میں معنویت پیدا ہوتی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں موجود چیزوں کے ساتھ نیت کا اخلاص شامل کر کے معنویت عطا کر سکتے ہیں، مثلاً کسب حلال۔ جب ہم جان جائیں کہ ہمارے لیے کون سی چیزیں واقعی معنویت کی حامل ہیں تو ہم ان پر عمل پیرا ہو کر اپنے موجودہ حالات کو بدل سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت متوازن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھی کچھ اچھا وقت گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہنسی مذاق کرتے تھے، خوش طبعی کی باتیں کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ دوڑ بھی لگایا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بھی اچھا وقت گزارتے تھے۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب اس قدر متوجہ رہتے کہ بعض اوقات انہیں گمان ہوتا کہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی صحابی ہیں۔ اپنے رب کے حضور بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا وقت گزارتے تھے، جیسا کہ مذکورہ حدیث میں ہم نے دیکھا۔ تیسرا کمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اپنے نصب العین کی جانب کس طرح تیزی سے بڑھنا ہے۔ ایک اور وضاحت کرتا ہے کہ ہم خود کو اپنے نصب العین سے جتنا قریب محسوس کرتے ہیں اتنا ہی ہم اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ جس طرح کوئی دوڑنے والا جیسے جیسے دوڑ کے خط اختتام کی جانب بڑھتا ہے اتنا ہی اس کی رفتار میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کرتا ہے۔ یہی وہ نقطہ تھا جس پر ایمان کی بدولت تمام تر مشکلات اور مصائب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ کوئی اچھی صورت پیدا ہو کر رہے گی۔ مزید برآں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حال کے پیچیدہ مسائل پر توجہ مرکوز نہیں کی، بلکہ ہر قدم کو خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اپنی توجہات کا مرکز بنایا اور اس کے ذریعے خود کو حتمی منزل کے قریب تر محسوس کرتے رہے۔ اسی وجہ سے وہ راہ گزر جس سے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے قابل التفات ٹھہری، اور اس میں پیش رفت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھنے کے لیے توانائی اخذ کی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہماری منزل کتنی دور یا پاس ہے، اہم بات یہ ہے کہ ہم اسے کہاں دیکھتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو کسی کار خیر کی خاطر انفاق کی ترغیب دیتے ہیں تو لوگوں کا بڑھ چڑھ کر خرچ کرنے کا محرک مثال کے طور پر یہ حقیقت بنتی ہے کہ آپ پہلے ہی 10% ہدف حاصل کر چکے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کا ہدف 1 لاکھ روپے جمع کرنا ہے اور آپ 10,000 جمع کر چکے ہیں تو یہ بات اس سے آسان ہے کہ لوگوں کو کہیں کہ آپ کو 90,000 جمع کرنے ہیں، گویا آپ صفر سے کام شروع کر رہے ہیں۔ حالانکہ دونوں معاملوں میں رقم اتنی ہی ہے، لیکن ہمارا ادراک ہمیں ہدف کی جانب گامزن رہنے کی تحریک دیتا ہے اور ہمارا ذہن اسے قبول کرتا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نازک حالات میں مکے سے مدینے کی جانب ہجرت فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک سے، جو شروع میں پیغمبر اسلام کو ذکر پہنچانے کے در پہ تھا، فرمایا سراقہ اس دن تمہاری شان کیسی ہوگی جس دن تم کسرا کے کنگن پہنو گے۔ سراقہ اس بات پر منہ چکا رہ گیا، کیا کہا کسرا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کسرا، ہرمز کا بیٹا کسرا، جو اس وقت کی سپر پاور ایران کا فرما روا ہے۔ مدینے کی جانب سلامتی کے سفر کے ساتھ آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہدف نظر آ رہا تھا اور آپ کو اس ہدف تک پہنچنے کا پورا یقین تھا۔ چوتھا کمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ادھر ادھر کے شور و شغب کو نظر انداز کر کے اصل سگنل پیغام پر فوکس کیا۔ ایک اور کتاب میں لکھتا ہے ہمارا دماغ محض فی سیکنڈ 40 بٹ کی اطلاعات پروسیس کر سکتا ہے، حالانکہ تمام 11 ملین اعصابوں سے مختلف اطلاعات کی ترسیل کا سلسلہ پائے ہم جاری رہتا ہے۔ ان میں سے بیشتر اطلاعات محض شور ہوتی ہیں،
اور بعض اطلاعات ایسی جو ہمارے اور مثبت تبدیلی کے مابین مزاحم ہوتی ہے جنہیں ہم پروسیس کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری توانائی کا استعمال کہاں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سگنل پر فوکس کیا، یعنی جن چیزوں پر وہ مفید استعمال میں لا سکتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سگنل پر فوکس کرتے کہ دنیا کی ہر شے آپ کے در پہ آزار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہے، تو نتیجتاً آپ صحیح مواقع آنے پر بھی انہیں حاصل کر نہیں پاتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا فوکس نہیں کھویا۔ جب مہاجرین مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردم شماری کروائی۔ اس سے بھی آپ نے ایک سگنل پیدا کیا، کیونکہ یہ مفید معلومات تھی۔ آپ نے ایک نیا بازار شروع کروایا تاکہ مسلمان کام کاج اور تجارت کر سکیں۔ آپ اہل مکہ کے حملوں کے خدشے سے بیٹھ نہیں رہے۔ ایسا نہیں تھا کہ اہل مکہ اور دیگر کی جانب سے کوئی خطرہ درپیش نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب صرف اتنی ہی توجہ کی جتنی کہ ضروری تھی، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی تمام تر توانائیاں مسلمانوں کو ہتھیاروں سے لیس کرنے میں لگا دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا حل مدینے میں موجود مختلف قبیلوں سے صلح کے معاہدے کر کے نکالا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مدینے میں بسانے پر توجہ فرمائی۔ ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داخلی دششور کا مسئلہ درپیش نہیں تھا۔ بسا اوقات منفی وساوس خدشات کی وجہ سے ہم خود اپنے بدترین دشمن بن بیٹھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ سے بہت مضبوط تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اللہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرتا ہے۔ پانچواں کمال کیا ہے؟ یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایجابی حقیقت دوسروں کو بھی منتقل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم دی کہ کس طرح کڑے حالات میں خیر کا پہلو تلاش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ کسی بھی بھلے کام کو حقیر نہ سمجھا جائے، حتیٰ کہ کسی کی جانب دیکھ کر مسکرانا بھی معمولی نیکی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کا امیر بنا کر بھیجا تو انہیں نصیحت فرمائی، تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، تنگی پیدا نہ کرنا، انہیں خوشخبری دینا، متنفر مت کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یاد دہانی فرمائی کہ اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ایک بار ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اس نے ایک عورت سے زنا کا ارتکاب کیا ہے جس سے اس کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ آیت سنائی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرًا لِلذَّاكِرِينَ۔ اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر، اور کچھ رات گزرنے پر در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام بہترین گروہ تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ اوصاف حسنہ کو حرز جاں بنا لیا اور اپنی ایجابی حقیقتیں پیدا کی۔ تو کیا آپ کے اندر یہ کمالات موجود ہیں؟